دیکھو ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اور اللہ نے ہمیں سزا دی اور اللہ نے ہمیں بندر بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایک ایلا نام کی بستی میں رہتے تھے۔ یہ بستی ایک دریا کے کنارے آباد تھی۔ وہ دریا میں سے مچھلیاں پکڑ کر دوسرے علاقوں میں بیچتے اور اس سے دولت کماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے مختص کر دیا جائے اور اس دن کوئی اور کام نہ کیا جائے۔ اس طرح ان پر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار بھی حرام کر دیا گیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر داؤد کی قوم کو اللہ نے بندر بنا دیا؟ کیا؟ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کو اسی ہی سزا دیتا ہے۔ انہوں نے رب کا حکم نہیں سنا اور سزا پائی نہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہفتے کے دن دریا میں خوب مچھلیاں آتی اور یہ لوگ انہیں پانی کی سطح پر تیرتا ہوا دیکھتے تھے، جبکہ باقی دنوں میں دریا میں اتنی مچھلیاں نہیں آتی تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہونے لگے کہ جس دن مچھلیاں زیادہ ہوتی ہیں اسی دن ان کا شکار حرام ہے اور باقی سب دنوں میں اتنی مچھلیاں نہیں ہوتی۔ ہم کیا کریں؟ مچھلیاں تو سمندر میں ہفتہ کے دن آتی ہیں اور اللہ نے ہفتے کو شکار سے منع فرمایا ہے۔ تو وہ کوئی ترکیب سوچنے لگے جس سے اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی نہ ہو اور زیادہ سے زیادہ مچھلیوں کا شکار بھی کیا جا سکے۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، تمہیں ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا تم ایسا کرو کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لو اور ہفتے کے دن دریا سے ان حوضوں کی طرف نالیاں نکالو۔ یوں ہفتے کو مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی اور تم اتوار کے دن انہیں پکڑ لینا۔ اس طرح تم اللہ کی نافرمانی سے بھی بچ جاؤ گے اور بہت سا شکار بھی کر لو گے۔ ہفتہ شروع ہونے سے پہلے ہم کناروں کے ساتھ بہت سے گڑھے کھودتے ہیں۔ ہفتہ کو ہم انہیں تنگ خندقوں کے ساتھ دریا سے جوڑتے ہیں۔ اس طرح لوگوں نے اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے ایک چال چلی۔ وہ سمجھے کہ وہ نافرمانی نہیں کر رہے، مگر دراصل وہ آزمائش میں پڑ گئے تھے۔ اس طرح ایک طویل عرصے تک یہ لوگ اس فعل میں مبتلا رہے۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اس بستی میں رہنے والے افراد دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک طرف ایسے لوگ تھے جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو منع کرتے رہے۔ ہم نے تمہیں منع کیا تھا شکار کرنے سے، لیکن تم نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ اور دوسری طرف وہ خطا کار لوگ تھے جنہوں نے حکم الہی کی مخالفت کرتے ہوئے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا۔ مچھلی کا شکار کرنے والے لوگ اس معصیت سے باز نہ آئے تو منع کرنے والے گروہ نے ان سے کہا، اب سے ہمارا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے کیونکہ تم نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے گاؤں تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دی۔ منع کرنے والوں کا ایک الگ دروازہ تھا جس سے وہ آتے جاتے تھے اور خطا کاروں کا دروازہ الگ تھا۔ ان لوگوں کی غلط حرکتوں سے تنگ آ کر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان خطا کاروں پر لعنت کی تو ایک روز منع کرنے والوں نے دیکھا کہ خطا کاروں میں سے کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلا، تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید آج شراب کے نشے میں مدہوش ہو گئے ہوں گے۔ چنانچہ انہیں دیکھنے کے لیے دیوار پہ چڑھے تو دیکھا کہ وہ بندروں کی صورتوں میں مسخ ہو گئے تھے۔ اب یہ لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونکھتے تھے، مگر یہ لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان لوگوں نے بندر بن جانے والوں سے کہا، کیا ہم لوگوں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ توبہ کر لو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ وہ لوگ 3 دن تک بندروں کی شکل میں پھرتے رہے۔ اس کے 3 دن بعد وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور سب نیک لوگ سلامت رہے۔ بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والوں کا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح روایات میں آتا ہے کہ اس نافرمانی کو دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا تھا۔ اس واقعے سے یہ سمجھ آتا ہے کہ شیطانی ہیلے بازیوں میں پڑ کر
اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی نے جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دی ہو وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بندر اور خنزیر مسخ شدہ لوگ ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں چلائی، اور بندر اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی موجود ہوتے تھے، لہٰذا موجودہ بندر اس قوم کی اولاد میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ پوری کی پوری قوم فنا کر دی گئی تھی۔